بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الوکالہ، مکتبہ رحمانیہ، صفحہ نمبر 205 اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 286۔ ومن قال انی وکیل بقبض الودیعۃ فصدقہ المودع لم یؤمر بالتسلیم الیہ۔ آسان ترین مسئلہ، جس آدمی نے کہا کہ میں ودیعت کے قبضہ کرنے کا وکیل ہوں، حذیفہ چلا گیا کاشف کے پاس، کاشف کو کہا کہ آپ کے پاس عبدالقادر کی جو ودیعت یعنی امانت پڑی ہے، میں اس کو قبضہ کرنے کا وکیل ہوں، مجھے عبدالقادر نے بھیجا ہے کہ میں امانت پر جا کے قبضہ کر لوں۔ فصدقہ المودع، دال کی زبر ہوگی، مودع نے اس کی تصدیق کر دی، اس نے کہا ٹھیک آپ کو اس نے وکیل بنا ہے۔ لم یؤمر بالتسلیم علیہ، اس کے باوجود گوئے کی تصدیق کر لی ہے، اس کے باوجود مودع کو یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ وہ یہ چیز اس کے حوالے کر دے۔ پیچھے کیا پڑھ چکے ہیں؟ اگر کاشف کے پاس حذیفہ نے آ کر کہا کہ میں قرضہ پر قبضہ کرنے کا وکیل ہوں، قرضے پر قبضہ کرنے کا، یعنی جو قرضہ آپ نے عبدالقادر کا دینا ہے، تو کاشف نے کہا ٹھیک ہے، تصدیق کر دی، تو کاشف کو حکم دیا جائے گا کہ دے دے۔ اور اگر کاشف نے تصدیق کر دی ودیعت پر قبضہ کرنے کی، تو اب کاشف کو اجازت نہیں دی جائے گی چیز دینے کی۔ فرق ہے ان دونوں میں، آگے آ بھی رہا ہے۔ اس کو حکم نہیں دیا جائے گا کاشف کو کہ ودیعت سپرد کر لے، کیوں؟ لأن تصدیقہ اقرار بمال الغیر، کیونکہ کاشف کا یہ تصدیق کرنا یہ مال غیر کا اقرار کرنا ہے، اسی لیے کہ ودیعت تو مال غیر ہے، گویا کہ دوسرے کے مال کو دے رہا ہے۔ بخلاف الدین، برخلاف دین پر قبضہ کرنے کے، کہ وہاں کاشف کو حکم دیا جاتا ہے کہ قرضہ دے دے، کیوں؟ حیث یؤمر ہناک بالتسلیم الیہ، وجہ اس کی وہاں کل کے سبق میں ہم نے پیچھے پڑھی تھی، دیکھو نا، ومن ادعى انه وکیل الغائب فی قبض دینہ فصدقہ الغریم امر بتسلیم الدین الیہ لانہ اقرار علی نفسہ لان ما یقضیہ خالص مالہ، کیونکہ وہ اپنی ذات کے اوپر اقرار کر رہا ہے، اس لیے کہ جو کچھ ادا کرے گا خالص اس کا اپنا مال ہے، اپنے مال کے بارے میں اقرار کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے لے جا پیسے، اور یہاں ودیعت تو غیر کا مال ہے۔ آگے، ومن ادعى انہ مات ابوہ، جس آدمی نے جا کر ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ اس کا والد فوت ہو چکا ہے، یعنی حذیفہ گیا اور میں اس کا والد ہوں، اس نے وہاں جا کر کہا کہ میرا والد فوت ہو گیا، وَتَارَكَ الْوَدِيعَةَ مِيرَاثًا لَهُ، اور یہ جو ودیعت ہے وہ اپنی میراث چھوڑ کر گیا ہے، لا وارث لہ غیرہ، اور میرے والد کا اور کوئی وارث نہیں ہے، یہ جو اس نے مال چھوڑا ہے اس میراث کا اور کوئی وارث نہیں ہے، میں اکیلا ہی وارث ہوں، لہذا مجھے وہ دے دو۔ وَصَدَّقَهُ الْمُودع، مودع نے اس کی تصدیق کر دی، اب بھی اگرچہ ودیعت ہے، امر بالدفع الیہ، اب کاشف کو حکم دیا جائے گا کہ یہ دے دے، لأنہ لا یبقى مالہ بعد موتہ، کیونکہ اب یہ مالہ لکھا ہوا کیا لام پر کچھ نہیں ہے، یہ بڑی مارکۃ الاراجگ ہے۔ لأنہ لا یبقى مالہ بعد موتہ، لا یبقى کا فعل ہے مالہ، لأنہ لا یبقى مالہ بعد موتہ۔ حاشیہ نمبر 5، لا یبقى مال الودیعۃ مال المودع، یہ ضمیروں کا مرجع بتا رہا ہوں، مال المودع، لأنہ لا یبقى مال الودیعۃ مال المودع بعد موتہ، تو یہ یبقى کا فعل آگے محذوف ہوگا، کیونکہ اب ودیعت کا مال وہ اس مودع کا مال نہیں رہا اس کے مرنے کے بعد، مالہ مال المودع، مال ودیعت اب مال مودع نہیں رہا اس کی موت کے بعد، اس لیے کہ جب تک مودع زندہ تھا تو مال ودیعت مال مودع تھا، اور کاشف کا اقرار کرنا مال غیر پر اقرار کرنا تھا، اور مودع کی وفات کے بعد اب مال ودیعت اس مودع کا مال ہی نہیں رہا کہ کاشف کا اقرار کرنا مال غیر پر اقرار کرنا ہو، فرق ہو گیا۔ یہاں پر یہ مالہ ہوگا یا مالہ ہوگا، یہاں بنایا والے نے کہا، بڑی سختی سے کہا، اس نے کہا کہ یہ رفع ہے، یہ مالہ ہوگا، چونکہ فعل یہ ہے، لا یبقى مالہ، اس کا مال باقی نہیں رہے گا، اور نتائج الافکار والے نے صحیح اس پر آگے سے جو ہے نا وہ رد کیا، انہوں نے کہا یہ کیسی باتیں کرتا ہے، یہ مالہ نہیں ہے، یہ مالہ ہے، تو اس لیے غلطی کی ہے اس نے۔ پھر آگے بنایا والے سے ایک اور غلطی ہو گئی، فقط اتفقا، یہاں پر پھر بنایا والے سے غلطی ہوئی تو وہ والا چڑھ گیا، فتح القدیر والا نا، اس نے کہا کہ یہ
اس کی یہ وہی غلطی ہے اتفقہ میں کہا جیسے صاحب کا بھٹکتا رہتا ہے، یہاں بھی ویسے بھٹکا ہے۔ یہ اتفقہ کے فعل ضمیریں کہاں جا رہی ہیں؟ اتفقہ کی ضمیریں جا رہی ہیں، اوپر حاشیے میں لکھا ہو نا مدعی اور مودع بالفتح، اور یہی صحیح ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں فقط اتفقہ علی انہ مال الوارث۔ اب پہلے مسئلہ سمجھ لو پھر ان کے تسامحات بتاتا ہوں۔ لا یبقى مالہ بعد موتہ، جب حذیفہ نے جا کر کہا کہ مال میراث ہے اور مودع نے تصدیق کر دے، تو اب مودع کو کہا جائے گا کہ مال اس کو دے دے، کیونکہ اب وہ مال مودع میت کا مال ہی نہیں رہا کہ مال غیر پر اقرار سمجھا جائے۔ فقط اتفقہ، دونوں اس بات پر متفق ہو چکے ہیں۔ کون؟ ایک مدعی یعنی حذیفہ، مدعی میراث جو میراث کا دعویٰ کرنے آیا ہے، اور دوسرا مودع کاشف جس کے پاس ودیعت رکھی گئی تھی۔ یہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ مال ہے، کہ انہ مال الوارث، یہ وارث کا مال ہے۔ جب یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ یہ وارث کا مال ہے، اور وارث کے مال کے بارے میں اقرار کر کے کاشف پھر اسی وارث کو ہی اس کا مال دے رہا ہے، یہ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جبکہ پچھلی صورت میں وہ مودع کا مال بنتا تھا جب وہ زندہ تھا، وہ مال غیر اٹھا کر وہ حذیفہ کو دے رہا تھا، کسی اور کا مال اٹھا کر حذیفہ کو نہیں دے سکتا تھا۔ یہ مسئلہ سمجھ گئے؟ تو اتفقہ کے میں ضمیر کے مرجع ہوں گے مدعی حذیفہ اور مودع کاشف۔ یہاں پر بنائے والے نے ضمیروں کے مرجع میں لکھا، جیسے وہ عبارت سمجھاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اتفقہ ای الذی ادعى الوکالۃ والمودع، مدعی وکالت اور مودع۔ مدعی وکالت تو یہاں ہی کوئی نہیں، اس نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ حذیفہ نے آ کر کے مجھے وکیل بنایا ہے، اس نے تو کہا میرا والد فوت ہو گیا، میں تو بطور میراث کے لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو لہذا وہ مدعی میراث ہے، مدعی وکالت ہے ہی نہیں۔ مرنے کی صورت میں، میراث کی صورت میں حذیفہ نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ مجھے وکیل بنایا گیا ہے، اس نے سیدھی بات یہ کی کہ میں وارث ہوں اس لیے مجھے دو۔ لہذا بنائے والے کا یہ کہنا کہ اتفقہ کے اندر یہاں مدعی ہے، مدعی سے مراد مدعی وکالت ہے، یہ تو بالکل تسامح صریح ہے کہ مدعی وکالت یہ بن ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے غلطیاں بڑی شروع میں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس پر لکھا فتح القدیر والے نے، یعنی نتائج الافکار والے نے، اقول بناء والے پر رد کرتے ہوئے کہا ھذا بناء علی ضلالہ السابق، یہ اس کی وہ پچھلے جو ضلال اس میں پایا جاتا ہے، بھٹکتا رہتا ہے، یہ بھی اسی کے اوپر ہے۔ وقد عرفت حالہ، تجھے پتہ تو ہے عینی کا حال کیسی غلطیاں کرتا ہے۔ تو یہ اس نے ایسے لکھا۔ ابھی تو آگے آگے بھی آئیں گی غلطیاں، تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا پہلے، ہدایت کے اندر بعض جگہ پر وہ بھی ہیں جہاں بناء کے تسامحات ہیں، اور ان کو میں نے یہاں الگ الگ کر کے لکھا ہوا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہ صرف آدمی بناء کھول کے بیٹھ جائے اور کہ جی میں تو بناء سے مطالعہ کر کے پڑھاتا ہوں یا پڑھتا ہوں، تو بھی غلطی کرے گا۔ ساری شروحات کو سامنے رکھے، بناء ہے، فتح القدیر ہے، عنایہ ہے، کفایہ ہے، احسن الہدایہ ہے، اشرف الہدایہ ہے، جب سب کا حاشیہ ہے تو پھر آدمی پر بات زیادہ کھل کے آتی ہے۔ ولو ادعى انه اشترى الودیعۃ من صاحبها، اگر اس آدمی نے دعویٰ کر دیا جو آیا کھڑا ہے مودع کے پاس، کاشف کے پاس، حذیفہ آیا کھڑا ہے، دو دعوے ہو چکے ہیں۔ پہلے حذیفہ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں وکیل ہوں ودیعت کا، یعنی ودیعت کو قبضہ کرنے کا۔ دوسرا دعویٰ آ کر اس نے کہا کہ میں وارث ہوں اس ودیعت کا۔ تیسرا دعویٰ یہ ہے ولو ادعا، اگر اس نے آ کر دعویٰ کہ انہ اشترى الودیعۃ من صاحبها، کہ میں نے اسے ودیعت خرید لی ہے، جس کی ودیعت ہے، چاہے وہ بندہ زندہ ہے لیکن میں نے اب اس کو خرید چکا ہوں تو میری ہوگی۔ فصدقہ المودع، مودع نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ لم یؤمر بالدفع الیہ، اب بھی مودع کو حکم نہیں دیا جائے گا کہ کاشف یعنی کاشف حذیفہ کو دے، لأن المودع ما دام حیا کان اقرارا بملک الغیر، کیونکہ مودع جب تک زندہ ہے تو کاشف کا تصدیق کرنا ملک غیر کا اقرار کرنا ہوگا، چونکہ وہ بھی زندہ ہے تو چیز اسی کی ہے۔ لأن المودع من اہلہ، اس لیے کہ مودع ابھی بھی اس ملک کے اہل میں سے ہے، یعنی اس چیز کا مالک ابھی بھی وہی ہے جب تک وہ زندہ ہے۔ فلا یصدقان فی دعوی البیع علی المودع، لہذا مودع اور مدعی یعنی کاشف اور حذیفہ، ان دونوں کی تصدیق نہیں کی جائے گی اس مودع کے خلاف دعوی بیع میں۔ اس کے خلاف یہ بات جاری نا کہ اس نے بیچ دیا اور حذیفہ نے خرید لیا، گویا کہ اب اس کی چیز نہیں رہی، چنانچہ کاشف اب اس کی چیز اٹھا کر اس کو دے دے۔ وہ بندہ زندہ ہے تو وہ مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں دیا جائے گا۔ فَإِنْ وَكَّلَ وَكِيلًا بِقَبْضِ مَالِهِ، اگر ایک آدمی نے کسی کو وکیل بنایا کہ جاؤ میرے مال پر قبضہ کر کے آؤ، میں حذیفہ کو کہتا ہوں جاؤ میرا مال ہے کاشف کے پاس قبضہ کر آؤ، فَادَّعَ الْغَرِيمُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ قَدْ اسْتَوْفَاهُ،
آگے غریم یعنی مقروض یعنی مدعا علیہ یعنی کاشف، اس نے دعویٰ کر دیا کہ صاحب مال تو مجھ سے یہ وصول کر چکا ہے اپنا مال۔ فَإِنَّ الْغَرِيمَ يَدْفَعُ الْمَالَ إِلَيْهِ، اس کے کہنے کے باوجود کہ جب غریم نے یہ کہا کہ وہ پیسے وصول کر چکا ہے، اس کے باوجود غریم اس وکیل یعنی حذیفہ کو پیسے دے گا۔ سمجھ رہے مسئلے کو؟ میں نے حذیفہ کو بھیجا جاؤ میرے پیسے کاشف نے دینے ہیں، لے آؤ۔ جب پیسے لینے کے لیے گیا تو کاشف نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کے پیسے نہیں دینے، کاشف نے کہا ہے کہ وہ پیسے میں نے دینے تھے لیکن وہ وصول کر چکا ہے۔ اس بات پر اس نے دعویٰ کیا کہ پیسے وصول کر چکا ہے۔ جب یہ بات کر لے گا اس کے باوجود بھی کاشف کو کہا جائے گا پیسے اس کو دے، وکیل کو۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ قَدْ ثَبَتَتْ بِالتَّصَادُقِ، کیونکہ وکالت تو تصادق کا کیا مطلب ہوتا ہے، پہلے پڑھ چکے ہیں، اتفاق۔ کیونکہ وکالت تو اتفاق سے ثابت ہو گئی ہے، یعنی وکالت اتفاق سے مراد وکیل اور غریم دونوں کے اتفاق کر لینے سے ثابت ہو گئی ہے کہ وکیل تو کہتا ہے میں وکیل ہوں، چلو اس کا تو اتفاق اس بات پر ہے کہ میں وکیل ہوں، لیکن غریم نے کب کہا ہے کہ تو وکیل ہے؟ ہم نے کہا نا کہ وکالت دونوں کے اتفاق سے ثابت ہو گئی ہے، وکیل اور غریم دونوں کے اتفاق سے۔ وہ اس طرح کہ غریم نے ثبوت وکالت پر اس طرح اتفاق کیا ہے، اس نے وکیل کے وکیل ہونے پر کوئی جرح نہیں کی، یہی نہیں کہا کہ میں تو تیری وکالت ہی نہیں مانتا، بلکہ اس وکیل کے سامنے اس نے استیفاء حق کا دعویٰ کیا ہے، یعنی گویا کہ یہ اس نے قبول کیا ہے، کاشف نے کہا ٹھیک ہے تو وکیل ہے لیکن وہ اپنا دعویٰ وصول کر چکا، وہ اپنے پیسے وصول کر چکا ہے۔ تو حذیفہ کے سامنے کاشف نے حذیفہ کی وکالت کا انکار نہیں کیا، اس کے وکیل ہونے کا انکار نہیں کیا، تو وکالت دونوں کے اتفاق سے ثابت ہو گئی۔ آگے کاشف نے ایک اضافی دعویٰ کر دیا ہے، کیا دعویٰ کیا؟ اس نے کہا وہ پیسے وصول کر چکا ہے۔ وَالْإِسْتِفَاءُ لَمْ يَثْبُتْ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى الْغَرِيمِ، غریم کے محض دعوے سے استفاء ثابت نہیں ہو جائے گا۔ اس نے دعویٰ کر دیا کہ بھئی پیسے وصول کر چکا ہے، وکالت تو تسلیم کر چکا ہے، وکالت بھی تسلیم کرتا ہے، یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ میں نے اس کے پیسے دینے تھے، آگے سے اضافی دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ تو لے چکا ہے پیسے، تو اس کا استفاء اس کے مجرد دعوے سے ثابت نہیں ہوگا۔ فَلَا يُؤَخَّرُ الْحَقُّ، لہذا اس کے حق کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، یعنی رب الدین سے قسم لینے تک غریم کی طرف سے وکیل کو اس مال پر قبضہ دینے کے حق کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، بلکہ قسم لینے سے پہلے یہ حق یعنی مال وکیل کو دے دیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے فلا یؤخر الحق، حق کے قبض کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، یعنی ایسا نہیں کیا جائے گا کہ کاشف ابھی حذیفہ کو قبضہ نہ کرنے دے کہ جی میں نے دعویٰ کر دیا ہے، میں نہیں آپ پر قبضہ کرنے دیتا، وکالت کو تسلیم کر چکا ہے اور اس کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ میں نے پیسے دینے تھے، اضافی ایک دعویٰ کیے بیٹھا ہے تو اس دعوے کی وجہ سے حق کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، پیسے دینے ہوں گے۔ امام محمد فرماتے ہیں وَيَتْبَعُ رَبَّ الْمَالَ، اس کو حکم تو یہ دے دیا جائے گا جو پیسے دو۔ جب کاشف نے حذیفہ کو پیسے دے دیے اور کاشف کا دعویٰ تو یہ ہے کہ مجھ سے عبد القادر لے چکا ہے، اب کاشف کا آپ نے کاشف کی کیا رعایت کی؟ آخر اس کا بھی تو دعویٰ ہے۔ وَيَتْبَعُ الْغَرِيمُ رَبَّ الْمَالِ، اب غریم رب المال یعنی عبد القادر کا پیچھا کرے گا۔ فَيَسْتَحْلِفُهُ، اب یہ غریم رب المال سے قسم کھلائے گا، یعنی وہ قسم کھائے گا کہ تو کاشف مجھ سے قسم کھلائے گا کہ تو نے پیسے نہیں لیے، اگر تو وہ قسم کھا گیا بس پھر تو بات ختم ہو گئی۔ فَإِنْ حَلَفَ مَضَى الْأَدَاءُ وَإِنْ نَقِلَ يَتْبَعُ الْغَرِيمُ الْقَابِضَ، اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر کیا، اس نے کہا میں قسم نہیں کھاتا، تو پھر یہ غریم قابض کا پیچھا کرے گا۔ قابض کون تھا؟ حذیفہ۔ پھر فَيَسْتَرِدُّهُ مَا قَابَضَهُ، جو پیسے وہ لے گیا تھا اسے واپس لے گا۔ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ اس کو قسم کھلانے کی بھی گنجائش دے رہے ہیں کہ اے کاشف تو قسم کھلانے کا اختیار رکھتا ہے کہ جا عبد القادر سے قسم کھلا لے، اور قسم نہ کھانے کی صورت میں اس کا حق ثابت ہو گیا ہے، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں رعایتاً لجانبہ، ہم اس غریم کی پہلو کا رعایت کر رہے ہیں کہ اس کا بھی تو رعایت کرو، جو کہہ رہا ہے کہ یار میں پیسے دے چکا ہوں، اس کی رعایت ہم نے یہ کی ہے کہ ہم نے اس کو کہا کہ جا تو عبد القادر کا پیچھا کر کے اسے قسم کھلا لے، یہ تیرا فائدہ ہو گیا۔ باقی قسم کھلایا جائے گا مجھ سے، میں قسم کھانے سے انکار کروں گا تو پھر یہ پیسے مانگے گا حذیفہ سے، تو سیدھا یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ کاشف حذیفہ سے قسم لے لے، یعنی مجھ سے قسم کھلانے کے لیے اس کو میرے پاس بھیجا گیا نا، تو ایسا کر دیتا کہ ہم یوں کہتے غریم کو کہ جاؤ
اسی حذیفہ کے پاس حذیفہ سے یہ قسم کھلا لو کہ وہ کہے کہ اللہ کی قسم میرے علم کے مطابق عبد القادر نے پیسے نہیں لیے، یہ سیدھی قسم آپ اسے کیوں نہیں کھلاتے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں ولا یستحلف الغریم الوکیل، غریم وکیل سے قسم نہیں کھلائے گا، لأنہ نائبہ، کیونکہ وکیل رب الدین کا نائب ہے۔ نائب ہونے سے کیا فرق پڑ گیا؟ نائب ہونے سے قسم کیوں نہیں کھلایا جائے گا؟ حاشیہ دیکھو، نائب ہونے کی وجہ سے قسم نہیں کھلائی جائے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلوب یدعی حقا علی الموکل، مطلوب یعنی کاشف موکل کے اوپر حق کا دعویٰ کر رہا ہے، وکیل کے اوپر حق کا تو دعویٰ نہیں کر رہا۔ وہ کہہ رہا ہے موکل مجھ سے پیسے لے چکا ہے، لہذا موکل وصول کر چکا ہے مجھ سے پیسے، فلو حلفنا الوکیل لحلفناہ بالطریق حلفنا الوکیل، اگر ہم نے وکیل سے قسم کھلائی، ہم نے یہ کہیں کہ تو جا وکیل سے قسم کھلا، تو ہم نے وکیل سے قسم کھلائی بطریق نیابت، یعنی اصل تو کاشف دعویٰ کر رہا ہے میرے اوپر اور کہ میں پیسے وصول کر چکا ہوں، اگر یہ میرے بجائے کاشف میرے بجائے حذیفہ سے قسم کھلائے تو بطور نیب کی قسم کھلائے گا نا، کیونکہ یہ میرا نیب ہے، تو قسم نہیں کھلانی تو مجھے چاہیے تھی، کیونکہ اصل تو میں ہوں، پیسے میں وصول کر چکا ہوں، میری بجائے اس سے قسم کھلا رہے ہیں کیونکہ یہ میرا نیب ہے۔ اور آگے والنیابۃ لا تجری فی الیمین، ایمان کے باب میں نیابت جاری نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ قسم کھلانا کسی اور سے تھا، اس سے قسم کھلانے کی بجائے اس کے نیب سے قسم کھلا لی۔ تو چونکہ قاعدہ ہے کہ یمین میں نیابت جاری نہیں ہوتی، لہذا چونکہ حذیفہ میرا نیب ہے تو قسم میرے کھلانے کی بجائے اس سے نہیں کھلائی جائے گی۔ یہاں سے وہ مسئلہ بھی معلوم ہوگا جو ہمارے یہاں ان دیار میں طلباء وغیرہ کے مضافات میں بہت کثرت سے رائج ہے کہ جس آدمی کے اوپر مقدمہ ہوتا ہے پنچایتوں میں، ہمارے ہاں جو دیہاتی پنچایتیں لگتی ہیں، اس سے قسم کھلانے کی بجائے دوسرے سے قسم کھلاتے ہیں۔ مثلا جھگڑا میرا اور کاشف کا ہے، کاشف کہہ رہا ہے کہ عبد القادر نے چوری کی ہے، تو ان کے یہاں طریقہ کار یہ کہ جب پنچایت بیٹھے گی نا تو کاشف کہے گا میں عبد القادر کی قسم نہیں لیتا، یہ فلانا جو نیک آدمی ہے نا یہ قسم کھا، یعنی اس کا ماموں ہے، چاچو ہے، جو اس کے خاندان میں سے ہے، لیکن اس کی دیانتداری پر اس کو اعتماد ہے۔ اب ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ دوسرا آدمی قسم کھاتا ہے، وہ کیا قسم کھاتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم عبد القادر نے چوری نہیں کی، کہ عبد القادر جا کے اس کو یقین دلاتا ہے، پورے شواہد ثبوتات پیش کرتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، وہ آ کر قسم کھا دیتا ہے، یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ اس لیے بھی ناجائز ہے اگر وہ میرے نیب ہونے کی وجہ سے قسم کھا رہا ہے تو بھی نیابت، یمین میں نیابت جاری نہیں ہوتی، اور اگر اصل ہونے کی وجہ سے چلو قسم کھلائی جا رہی ہے، اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ قسم کھا دے کہ اللہ کی قسم عبد القادر نے چوری نہیں کی، جب یہ قسم کھلا رہا ہے اس کو کیا پتہ میں نے کی ہے کہ نہیں کی؟ نیک سے نیک آدمی بھی چوری کر سکتے، کیا پتہ پھسل گیا ہو، اور وہ قسم کیا کھا رہا ہوتا ہے تیسرا آدمی کہ اللہ کی قسم عبد القادر نے چوری نہیں کی، یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ لہذا اس موقع پر صحیح طریقہ یہ ہے اس سے یوں قسم کھلائی جائے کہ اللہ کی قسم میرے علم کے مطابق یا میری معلومات کے مطابق یا میرے تجربے کے مطابق جیسے میں نے اس کو پایا ہے، عبد القادر چور آدمی نہیں ہے۔ ہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے، اس طرح کی قسم کھا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کی قسم عبد القادر نے چوری نہیں کی، یہ نہیں کہا سکتا۔ آگے ومن کہاں تھا، ومن وکلہ بعیب فی جاریۃ، کاشف نے مجھ سے باندی خریدی، باندی خریدنے کے بعد اس کو اس میں عیب نظر آیا، مثلا اس کی 6 انگلیاں، تو میں کہہ رہا تھا فی جاریۃ، باندی میں، کاشف نے مجھ سے باندی خریدی، باندی خریدنے کے بعد اس میں عیب نکلا، مثلا 6 انگلیاں نکلیں، اس نے بعد میں دیکھا اس کو، تو اس نے اپنے وکیل طلحہ کو وکیل بنایا کہ اس جاریہ میں عیب ہے تو تم جاؤ یہ باندی واپس کر کے آؤ۔ اب یہ باندی واپس کرنے کے لیے میرے پاس جب آیا فدع البائع رضا المشتری بالعیب، بائع نے یہ دعویٰ کر دیا کہ مشتری تو اس عیب پر راضی تھا، آپ کیسے واپس کرنے آ گئے ہیں؟ تو لم يرد علیہ، وکیل بائع پر یہ باندی واپس نہیں کر سکے گا۔ جب میں نے یہ دعویٰ کیا کہ مشتری راضی تھا، میرے اس دعوے کی وجہ سے وکیل کو ابھی اختیار نہیں ملے گا کہ وہ میرے پاس باندی واپس کرے، حتیٰ یحلف المشتری، یہاں تک کہ مشتری قسم کھا لے۔ آگے لکھا ہے فتح القدیر میں یحلف المشتری علی انہ لم یرضى بالعیب، تو یہ غلام مجھے، یہ جو ہے نا باندی، یہ وکیل یہ باندی مجھے واپس نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ مشتری اس بات پر قسم کھائے کہ وہ اس عیب پر بالکل راضی نہیں تھا۔
وہ قسم کھا لے گا تو پھر باندھی واپس ہوگی۔ بخلاف مسئلۃ الدین، برخلاف مسئلہ دین کے، کہ جب کہ مسئلہ دین کے اندر تو ہم ایسی بات نہیں کرتے، وہاں تو ہم یعنی اگلے آدمی سے قسم نہیں کھلاتے، قسم کھلائے بغیر ہی حکم جاری کرتے ہیں۔ وجہ اس کی لأن التدارک ممکن ہنالک، کیونکہ تدارک وہاں قرضے والی صورت میں ممکن ہے، ای فی مسئلۃ دین باسترداد ما قبضہ الوکیل اذا ظہر الخطأ عند نقولہ، وہاں تدارک کیسے ممکن ہے؟ باسترداد ما قبضہ الوکیل، کہ وکیل جو چیز پر قبضہ کر کے گیا تھا اس کو واپس لایا جا سکتا ہے، اذا ظہر الخطأ، جب کوئی غلطی خطا ظاہر ہو گئی، عند نقولہ ای نقول رب الدین عن الیمین علی انہ لم یستوفی الدین، کہ رب الدین کا اس قسم کھانے سے نقول کر لینا کہ اس نے قرضے کو وصول نہیں کیا۔ دیکھو پیچھے ہم نے کہا تھا کہ وہ آیا تھا، ابھی جو مسئلہ ہم نے اوپر پڑھا ہے، وکیل بقبض دین بنایا تھا، غریم نے دعویٰ کیا کہ صاحب مال تو اس کو وصول کر چکا ہے، تو ہم نے وہاں کیا کہا تھا اس دین والے مسئلے میں؟ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ الْمَالَ إِلَيْهِ، مال اس کو دے دے گا، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ باندھی کو واپس نہیں کرے گا یہاں تک کہ قسم کھائے۔ اب دونوں میں فرق کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں جب میرا وکیل گیا مال پر قبضہ کرنے کے لیے، غنیم نے کہا کہ پیسے وصول کر چکا ہے لہذا میں اب نہیں دے سکتا، تو اس کو ہم نے کہا پھر بھی پیسے دو، اور یہاں جب وہ باندھی لے کر آیا تو اس نے آگے سے کہا کہ تو عیب پر راضی تھا، تو ہم نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ باندھی واپس نہ کرو۔ تو یہاں کیوں کہہ رہے ہیں باندھی واپس نہ لو؟ یہاں بھی تو حکم دیا جا سکتا ہے جیسے وہاں دیا گیا تھا کہ مال دے دے، یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باندھی دے دے اور یہ باندھی لے لے، تو آپ یہ فرق کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا وہاں جو چیز دی گئی ہے اس کو واپس کرایا جا سکتا ہے، مثلا جو پیسے اس نے دیے ان پیسوں کو واپس کرایا جا سکتا ہے۔ کیسے واپس کرایا جا سکتا ہے؟ عند نقولہ، وہ ہم نے کہا فیستحلفہ، وہ اسے قسم کھلائے گا، اور بین السور میں تھا وَإِنَّكِ لَا يَتْبَعُ الْغَرِيمُ الْقَابِضَ فَيَسْتَرِدُّ مَا قَبَضَهُ، کہ جب رب الدین قسم کھانے سے نقول کر جائے گا تو اس صورت میں پھر ہم یہ حکم دے دیں گے کہ وکیل جو پیسوں پر قبضہ کر چکا ہے یہ کاشف جا کر وہ پیسے واپس لے لے۔ وہاں یہ صورت ممکن تھی تدارک کی، اور یہاں وفی الثانیۃ غیر ممکن، اور اس دوسرے مسئلے میں، دوسرا مسئلہ کون سا ہے؟ باندھی والا مسئلہ، اس مسئلے میں تدارک ممکن نہیں ہے۔ کیسے ممکن نہیں ہے؟ کہ پہلے یہ سمجھیں کہ مسئلہ کیا ہوگا۔ اگر اس صورت میں باندھی واپس لے لوں، جو بیع میرے اور کاشف کے درمیان ہوئی تھی اس بیع کو ہم توڑ دیں، یعنی قاضی یہ فیصلہ کر دے کہ ٹھیک ہے باندھی واپس لے لو، یعنی مجھے کہ باندھی واپس لو، جیسے وہاں کاشف کو کہا تھا پیسے اس کو دو، اور یہاں اگر مجھے کہہ دے قاضی تم باندھی واپس لو، اگر یہ مجھے قاضی کہہ دے تو اس صورت میں جو نقصان ہوگا اس کا تدارک ممکن نہیں ہے۔ اور پچھلی صورت میں کاشف کو جب قاضی نے کہا تھا کہ پیسے دے دے اس کا تدارک ممکن تھا۔ تدارک ممکن کیا تھا بھی بتا دیا ہے کہ وہ کاشف مجھ سے قسم کھلائے گا، اگر میں نقول کر گیا تو وہ وکیل سے پیسے لے لے گا، ازالہ ہو سکتا ہے، تدارک کا معنی ازالہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جس صورت میں باندھی والا مسئلہ آتا ہے کہ طلحہ کاشف کی طرف سے باندھی لے کر میرے پاس آیا ہے اور میں نے آگے سے باندھی واپس نہیں لی، قاضی نے بھی کہا نہ لو جب تک یہ خود قسم نہ کھائے، تو یہاں اس لیے قاضی نے مجھے یہ حکم نہیں دیا کہ تو مجھے حکم نہیں دیا کہ تو باندھی واپس لے لے، اس لیے کہ اگر یہ قاضی حکم دیتا ہے کہ باندھی واپس لے لے، یعنی تیری اور کاشف کی جو آپس میں بیع ہوئی تھی وہ بیع ختم ہوگی، بس اپنی باندھی واپس رکھ، اگر ایسا قاضی کہہ دیتا ہے تو اب اس کا تدارک ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ لأن القضاء بالفسخ ماض علی الصحۃ، وہ اس لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ قاضی کا فیصلہ فسخ صحت پر جاری رہے گا، قاضی کا فیصلہ فسخ صحت پر جاری رہے گا، اس میں الصحۃ سے مراد صحت القضاء ہے، یعنی قاضی کا فیصلہ اگر فسخ کا ہو گیا تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ صحت قضاء ہے، قاضی کا فیصلہ اب بالکل صحیح و درست شمار ہوگا، اور اب صحیح و درست فیصلے کو دوبارہ نہیں توڑا جاتا۔ قاضی نے اگر یہ فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے بیع فسخ کرو، قاضی کا یہ فیصلہ کرنا صحت پر جاری رہے گا، یعنی اس قاضی کے فیصلے کو صحیح شمار کیا جائے گا۔ اور اب باب القضاء میں آپ نے نہیں پڑھا، کتاب القضاء کا ادب القاضی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ قاضی کا جب فیصلہ صحیح شمار ہو جائے اب اس کو نہیں توڑا جاتا، قاضی کے فیصلے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر قاضی کے فیصلے کو ہم نافذ کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فیصلہ نہیں توڑا جا سکتا، لہذا کل اگر خطا ظاہر ہو گئی، عیب والی بات ایسی تھی نہیں تھی، یعنی یہ مشتری واقعی راضی تھا عیب پر، تو قاضی دوبارہ نہیں توڑوا سکتا اس کو، تو تدارک نہیں ہو سکتا نا۔
وہاں تو پیسے دلا سکتا ہے، یہاں جب ایک دفعہ قاضی نے کہہ دیا کہ بے فسخ ہو گئی، قاضی کا یہ فیصلہ اب صحیح ہو کر شمار ہوگا، جب صحیح ہو کر شمار ہوگا تو اب اس فیصلے کو توڑ کر دوبارہ باندی واپس کرا دینا یہ نہیں ہوگا۔ وَإِنْ ظَهَرَ الْخَطَأُ عِنْدَ أَبِي حنیفہ، اگرچہ امام صاحب کے نزدیک خطا ظاہر بھی ہو جائے، جیسے کہ امام شافعی کا مذہب، امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، پھر بھی خطا ظاہر ہونے کے باوجود قاضی کا فیصلہ نہیں توڑا جاتا۔ یہ قاضی کے فیصلے کے بارے میں کتاب ادب القاضی میں لکھا ہوا ہے، قاضی کے فیصلے کے بارے میں پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے فیصلے کو نہ توڑا جائے، اگرچہ کوئی اجتہادی خطا بھی ظاہر ہو جائے۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی لکھا ہے کتب فتاوی میں، اگر قاضی نے اپنے امام کے برخلاف ائمہ اربعہ میں سے کسی اور امام کے قول پر بھی فیصلہ کر دیا، پھر بھی اس کا فیصلہ نہیں توڑا جائے گا۔ پتہ چل بھی جائے فقہ حنفی کے مطابق خطا ہوئی یا کسی اور نوعیت کی خطا ظاہر ہو جائے، پھر بھی قاضی کے فیصلے کو نہیں توڑتے، الا یہ کہ کوئی خاص شرائط ہیں، کوئی اس میں حرام کا ارتکاب لازم آر ہو، اجماعی مسئلہ ٹوٹ رہا ہو، پھر ہوتا ہے، ورنہ قاضی کے فیصلے کو نہیں توڑا جاتا۔ چنانچہ اس صورت میں قاضی کے فیصلے کو نہیں توڑا جائے کا مطلب یہ کہ بعد میں خطا ظاہر بھی ہو جائے جس سے یہ ثابت ہو کہ باندی تو واپس نہیں لینی چاہیے تھی عبد القادر کو، یہ تو غلط کیا ہم نے، اس کے باوجود بھی قاضی یہ فیصلہ نہیں اپنا کہے گا کہ اب باندی واپس کرو۔ ولا یستحلف المشتری عندہ، اور ولا یستحلف المشتری عندہ، مشتری قسم ولا یستحلف المشتری عندہ، اور مشتری قسم کھائے گا کھلائے گا۔ ولا یستحلف المشتری عند الامام بعد ذلك ای بعد ان مضى القضاء بالفسخ، جب قاضی کا فیصلہ فسخ نافذ ہو چکا اس کے بعد اب امام صاحب کا نزدیک مشتری سے قسم بھی نہیں کھلائی جائے گی۔ یہ نہیں کہ چلو اب قاضی اب اس سے قسم کھلا لیں، اور اگر وہ قسم نہ کھائے نقول کر جائے تو اس نقول کرنے کی وجہ سے پھر باندی کو واپس کر دیا جائے، اب یہ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأنه لا يفيد، کیونکہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی اب اس قسم کھلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں فائدہ نہیں ہے؟ کیونکہ اب مشتری کی طرف مبی کی واپسی ممکن نہیں ہے، اگرچہ وہ مشتری قسم نہ بھی کھائے پھر بھی ممکن نہیں ہے۔ حاشیے میں نیچے لکھا ہے لأن الاستحلاف لا يفيد فإنه لما مضى الفسخ ولا يرد بالنقول لم يبقى في الاستحلاف فائدة، کیونکہ جب قاضی کا فیصلہ فسخ نافذ ہو گیا اور نقول کی وجہ سے بھی اب واپس نہیں کیا جائے گا، چونکہ قاضی کے فیصلے کو اب توڑ نہیں سکتے، تو اب قسم کھلانے کا کیا فائدہ؟ مثلا آپ قسم کھلائیں اور آگے قسم کھلانے کی صورت میں نقول کر جائے، وہ مشتری ہے میں قسم نہیں کھاتا اس بات کے اوپر کہ ہاں واقعی میں راضی تھا مبی کے عیب کے اوپر، وہ قسم نہیں کھاتا، تو بھی ہم یہ حکم نہیں دے سکتے مبی واپس کرو، اس لیے کہ قاضی کا فیصلہ فسخ ایک دفعہ بیع کا ہو چکا ہے، اب اس فیصلے کو نہیں توڑا جائے گا۔ جب فائدہ ہی کوئی نہیں قسم کھلانے کا تو امام صاحب فرماتے ہیں پھر قسم کھلائی بھی نہیں جائے گی، جبکہ دین والے مسئلے میں فائدہ تھا قسم کھلانے کا، کہ قسم کھلانے کے بعد اگر رب و دین نقول کر گیا تو پیسے واپس دلائے جائیں گے، یا اگر نقول کر دیا جائے تو قاضی کے فیصلے کو نہیں توڑا جائے گا، باندھی اسی طرح عبد القادر کے پاس ہی رہے گی۔ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا، یہ تو تھا امام صاحب کا مذہب۔ یہ صاحبین کا نزدیک قالوا فقہا نے صاحبین کا مذہب بیان کرتے ہوئے یوں کہا ہے مشائخ نے، یجب ان یتحد الجواب علی ھذا فی الفصلین، صاحبین کے نزدیک مشائخ نے یہ کہا ہے کہ ضروری ہے یتحد الجواب، جواب کو نا حکم، کہ دونوں صورتوں میں یہاں حکم ایک ہی رہنا چاہیے، دونوں صورتوں میں حکم ایک ہی رہنا چاہیے۔ کون سی دو صورتیں؟ جاریہ والی صورت اور دین والی صورت۔ حاشم لکھا ہوا ہے یجب ان یتحد الجواب علی ھذا الاصل المذکور فی الفصلین، فصل الجار فصل الدین، فیدفع الدین کما تقدم، تو دین دیا جائے گا جیسے گزر چکا ہے، وترد الجاریۃ، اور جاری بھی واپس کر دی جائے گی۔ یعنی وہ کہتے ہیں حکم ایک ہی ہے، جس طرح دین کے اندر حکم ہے کہ دین دے دیا جائے گا، یہاں بھی حکم ہے کہ باندھی واپس کر دی جائے گی، یعنی دونوں جگہوں ایک ہی حکم ہے۔ ولا یؤخر، اور اس باندھی کو ولا یؤخر القضاء بالرد، بنا میں لکھا ہے ولا یؤخر القضاء بالرد، اور قضاء بالرد کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، لأن التدارک ممکن، کیونکہ یہاں تدارک ممکن ہے۔ اور اس کی تشریح یوں بھی کر سکتے ہیں ولا یؤخر کو، کہ فصل دین کی طرح فصل جاریہ میں بھی رد جاریہ کو مؤخر نہ کیا جائے، جیسے وہاں دین کو مؤخر نہیں کیا تھا نا، دین دے دیا تھا، یہاں باندھی کے واپس کرنے کو مؤخر نہ کیا جائے، بلکہ تحلیف مشتری سے قبل ہی جاریہ بیع کو واپس کر دی جائے، جیسا کہ دین میں بھی تحلیف رب و دین سے پہلے ہی وکیل کو وہ دے دیا گیا تھا۔ مسئلہ یاد ہے؟ وہاں رب و دین سے قسم لینے سے پہلے ہی دین دے دیا گیا تھا وکیل کو، یہاں بھی مشتری سے قسم کھانے سے پہلے ہی باندھی کو دے دیا جائے گا اور مؤخر نہیں کیا جائے گا۔
یہ جو دوسری تشریح میں نے کی ہے، یعنی یہ والی تشریح کہ فصل دین کی طرح فصل جاریہ میں بھی رد جاریہ کو مؤخر نہ کیا جائے بلکہ تحلیف مشتری سے قبل ہی جاریہ بیع کو واپس کر دی جائے، یہ تشریح اس کی آپ ذہن میں رکھ لیں۔ ولا یؤخر لأن التدارک ممکن، یہاں تدارک ممکن ہے صاحبین کے نزدیک لبطلان القضاء، قضاء کے بطلان کی وجہ سے۔ ان کے ہاں یہ امام صاحب کا جو مذہب تھا نا تو بتا دیا تھا کہ اگرچہ خطا ظاہر بھی ہو جائے پھر بھی وہ کہتے ہیں وہی فیصلہ باقی رہے گا۔ صاحبین کہیں یہ کہ اگر قضاء غلط ہو گئی ہے تو پھر تدارک ممکن ہے۔ وکیلا الاصح عند ابی یوسف، ایک قول یہ کہ نہیں، امام یوسف کے نزدیک صحیح مذہب یہ کہ ان یؤخر فی الفصلین، الٹا ہو گیا نا بالکل، پہلے تھا کہ لا یؤخر دونوں صورتوں میں، اور یہ قول یہ کہ نہیں، ابو یوسف کے نزدیک زیادہ صحیح مذہب یہ کہ دونوں صورتوں میں مؤخر کیا جائے۔ پہلے تھا کہ نہ دین بھی مؤخر نہیں کیا جائے گا، جاری بھی مؤخر نہیں کی جائے گی، فوراً دے دی جائیں گے، اور بعضوں نے کہا نہیں، یا امام یوسف کے نزدیک باندی بھی اور دین بھی دونوں میں مؤخر کیا جائے گا، لأنہ یعتبر نظر، کیونکہ وہ اعتبار کرتے ہیں، لأنہ کا فعل ابو یوسف، کیونکہ ابو یوسف شفقت کا اعتبار کرتے ہیں، ای نظر المدیون والبائع، بائع کی شفقت اور مدیون کی شفقت کا خیال رکھتے ہیں، حتی یستحلف المشتری، یہاں تک کہ قسم مشتری سے لے لی جائے، اس میں بائع کا فائدہ ہے۔ لو کان حاضرا من غیر دعوی البائع فینتظر للنظر، تو بائع مشتری سے قسم لے لی جائے اگر وہ حاضر ہو دعوی بائع کے بغیر، یعنی اگرچہ بائع نے مشتری کے رضا بالعیب پر دعویٰ نہ بھی کیا ہو، اگرچہ بائع نے مشتری کے رضا بالعیب پر دعویٰ نہ بھی کیا ہو، حالانکہ پہلے ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ بائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مشتری تو رضا بالعیب تھا، یہ کہتے ہیں اگرچہ بائع نے، من غیر دعوی البائع کی تشریح کر رہا ہوں، اگرچہ بائع نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں تھا کہ مشتری راضی تھا، پھر بھی مشتری سے قسم کھلے جائے کہ اگر وہ حاضر ہو فَيُنْتَظَرُ لِلنَّظْرِ، تو انتظار کیا جائے گا شفقت کی، یا فَيَنْتَظِرُ الْقَاضِي لِلنَّظْرِ، قاضی انتظار کرے گا شفقت کی، اچھا شفقت کی وجہ سے۔ قال ومن دفع الى رجل 10 دراهم لينفقها على اهله، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو 10 درہم دیے تاکہ وہ اپنے بال بچوں پر خرچ کر دے، میں نے حذیفہ کو دیے یہ 10 روپے لے جاؤ تم اپنے بال بچوں پر خرچ کرو، جب میں نے 10 روپے دیے کہ یہ 10 روپے آپ اپنے بال بچوں پر خرچ کرو، یہ 10 روپے اس کی حالت میں متعین ہو گئے، اس کو دینے سے نہیں، یہ والے 10 روپے فانف علی اہلہ، ہاں یہ وہ اب اس کے اپنے بچے نہیں بلکہ جو جس نے پیسے دیے اس کے، من دفع الی رجل، میں نے حذیفہ کو 10 روپے دیے کہ 10 روپے لو یہ میرے بال بچوں پر آپ نے خرچ کرنے ہیں، لیونفق علی اہلہ فانفق 10 علیہ من عنده، حذیفہ نے میرے بال بچوں پر 10 روپے خرچ کیے لیکن اپنی جیب سے نکال کر، فالعشرۃ بالعشرۃ، یہ 10 اس 10 کے بدلے میں ہو گئے، مقاصہ ہو گیا، برابر ہو گئے، یعنی اس نے وہ 10 روپے خرچ نہیں کیے بلکہ اپنی جیب سے 10 نکال کر خرچ کر دیے، یعنی بازار سے 100 سال فلانا تھا میرے بچوں کے لیے، گیا اپنے پیسوں سے پھل خریدے، وہ آ کر دے دیے میرے بچوں کو، اور جو پیسے میں نے اس کو دیے تھے وہ مثلا اس کے گھر میں پڑے ہوئے تھے، اور میں بازار میں تھا میرے بچوں کے لیے کوئی چیز لے آیا، تو پھر اس نے وہ پیسے جا کر اٹھا لیے، یہ برابر سرابر ہو جائے گا۔ لأن الوکیل بالانفاق وکیل بالشراء، کیونکہ وکیل بالانفاق وکیل بالشراء کی طرح ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا لأن الوکیل بالانفاق وکیل بالشراء، وکیل بالانفاق وکیل بالشراء ہوتا ہے، جس کو میں نے 10 روپے دیے، 10 روپے میرے بچوں پر خرچ کرنے ہیں، واضح بات ہے اس نے یہ 10 روپے تو ان کو نہیں دینے نا، چونکہ انفاق کا ہے، ان پر خرچ کرنے ہیں، تو یہ جا کر کچھ خریدے گا نا، تو وکیل بالانفاق وکیل بالشراء ہوتا ہے، یہ جا کر کچھ چیزیں خریدے گا ان پیسوں کی اور وہ چیزیں آ کر ان کو دے گا۔ والحکم فی الوکیل بالشراء ما ذکرناہ، اور وکیل بالشراء کے اندر حکم ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، وقد قررناہ، اور ہم نے اس کو پہلے واضح طور پر بیان کر دیا، وہاں حکم کیا تھا، من رجوع الوکیل علی الموکل بما ادى من الثمن، کہ اگر وکیل بالشراء ہو، میں نے حذیفہ کو کہا کہ جاؤ تم فلاں چیز میرے لیے خرید کر لو، اور اس نے جا کر اپنے پیسوں سے چیز خرید لی، جب اپنے پیسوں سے چیز خرید لی تو بعد میں مجھے کہے گا نا بھی میں اپنی جیب سے لگا کر آیا تم مجھے دو، تو وکیل بالشراء کی صورت میں اپنی جیب سے پیسے لگانے کے بعد مجھ سے پیسے مانگنے کا حقدار ہوتا ہے۔ یہاں چونکہ وکیل للانفاق بھی وکیل بالشراء ہوتا ہے، تو اس نے جب اپنی جیب سے پیسے لگا دیے تو اس کے بعد پھر مجھ سے مانگنے کا حقدار ہوگا، اور میں نے اس کو 10 روپے دیے ہوئے ہیں تو یہ مقاصہ کر لے گا۔ فہذا کذالک، تو یہ مسئلہ بھی اسی طرح ہے، کون سا مسئلہ، جو مسئلہ ہمارا وکیل بالانفاق والا چل رہا ہے۔
اچھا ما ذکرناہ وقد کررناہ، یہ مسئلہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے. کہاں بیان کر دیا ہے؟ دیکھو پیچھے، وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ، یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا. اِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ، یہ کھولو باب الوکالۃ بالبیع والشراء، جہاں سے باب شروع ہو رہا ہے اس کے اندر نا، یہ ہماری کتاب کے تو 2 صفحے بنتے ہیں، آپ کے 3-4 بن جائیں گے. ہمارے بشرا کا صفحہ نمبر 190 پر قال وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ، مل گیا؟ کیا صفحہ نمبر ہے ان کا؟ 266 ہے بشرا والوں کا. اذا دفع الوکیل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبیع. اب دیکھو جو ہم سب پڑھ رہے ہیں وہاں آ جاؤ. وقد کررناہ، اس کا حاشیہ دیکھو، یعنی فی باب الوکالۃ بالبیع والشراء عند قوله واذا دفع الوکیل. پڑھ لیا؟ یہاں لکھ لو واذا دفع الوکیل کے آگے آپ اپنا صفحہ نمبر لکھ لو. آپ کا صفحہ نمبر کون سا ہے؟ 266، اور ہمارا رحمانیہ کا ہے 190. فہذا کذالک، تو یہ مسئلہ بھی اسی طرح ہے، یعنی یہ انفاق والا مسئلہ بھی شراء والے مسئلے کی طرح ہے، کیونکہ یہاں بھی تو ان کے لیے اس کو کوئی چیزیں خریدنی پڑیں گی نا. تو چیزیں خریدنے کے لیے اگر اس نے اپنی جیب سے پیسے لگا دیے تو وہ گویا کہ وکیل بالشراء کی طرح کام ہوگا، کہ جس طرح وکیل بالشراء بعد میں پیسے لے سکتا ہے اپنی جیب سے لگانے کے بعد، تو یہاں وکیل الانفاق بھی لے سکے گا. وکیل ھذا استحسان، ایک قول یہ کہ یہ استحسان ہے، اور قیاس میں یہ کہ لیس لہ ذالک، لیس لہ المقاصہ ویصیر متبرعا. قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ وکیل کو اس مقاصے کا اختیار نہیں ہے، وکیل یہاں متبرع ہوگا. اپنی جیب سے جا کر اس نے پیسے لگا دیے تو پھر وہ اس کی جیب سے ہی شمار ہوں گے، نفلی طور پر دینے والا ہوگا، پھر مجھ سے نہیں لے سکتا. وکیل القیاس والاستحسان فی قضاء الدین لانہ لیس بشراء. ایک قول یہ کہ قیاس اور استحسان دونوں قضاء دین میں ہیں، کیونکہ یہ شراء نہیں ہوتا. ابھی ہم نے یہاں قیاس اور استحسان بیان کیا نا وکیل الانفاق میں، کہ قیاس یہ، استحسان یہ ہے. یعنی قیاس کا حکم اور ہے اور استحسان کا حکم اور ہے. ایک قول یہ کہ نہیں، قیاس اور استحسان کا جو الگ الگ حکم ہوتا ہے نا وہ قضاء دین میں ہوتا ہے، یہاں کی بات نہیں ہے. القیاس والاستحسان فی قضاء الدین لانہ لیس بشراء، لانہ لیس بشراء قیاس کی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں قیاس اور استحسان قضاء دین میں ہوتا ہے، کہ ایک آدمی قرضہ ادا کرنے لگا تو اس میں قیاس کا تقاضا وہ ہوگا اور ہوگا، اور استحسان کا تقاضا اور ہوگا. کیا تقاضے اور ہوں گے؟ اس کو نیچے حاشیے میں دیکھو، قضاء دین کے اوپر ہمارا حاشیہ ہے. فی قضاء الدین وہ یہ ہے ان یدفع المدیون الی رجل الفا، کہ مدیون ایک آدمی کو 1000 روپے دے. یعنی کاشف نے مجھے پیسے دینے تھے، اس نے طلحہ کو 1000 روپیہ دیا. آگے ویوکلوا بقضاء دینہ بہا، اور اس کو وکیل بنایا کہ جو 1000 روپے میں نے دیا اس سے قرض ادا کر کیا. پھر وکیل اپنے مال میں سے ان 1000 کے علاوہ کسی اور 1000 روپے کو اٹھا کر دے دے قرضہ ادا کرنے کے لیے، تو قیاس کے اندر یہ متبرع ہوگا. یہاں تک کہ اگر مامور نے یہ ارادہ کیا کہ اس 1000 روپے کو اپنے پاس روک کر رکھ لے جو 1000 اسے دیا گیا تھا، یعنی مقاصہ کر لے. طلحہ نے کاشف سے 1000 روپیہ لیا، یعنی کاشف نے طلحہ کو 1000 دیا کہ جا اس 1000 سے عبدالقادر کا قرضہ ادا کر آ، اور اس نے وہ 1000 نہیں دیا، اپنی طرف سے غیر ذالک اور پیسے دے دیے. بعد میں مامور نے یہ ارادہ کیا کہ جو 1000 اس کو دیا گیا تھا دفع الیہ، وہ اپنے پاس روک کر رکھ لے، لا یکون لہ، یہ اس کو اختیار حاصل نہیں ہوگا. وفی الاستحسان لہ ذالک، اور استحسان میں یہ کہ یہ اس کو اختیار حاصل ہوگا. اب دیکھو پر متن، قیل القیاس والاستحسان فی قضاء الدین. ایک قول یہ کہ نہیں، ابھی جو استحسان اور قیاس کا فرق کر رہے ہیں یہ اس میں نہیں ہے، بلکہ قیاس اور استحسان کا فرق قضاء دین میں ہوتا ہے. کہ قضاء دین کے اندر اگر ایک خاص پیسے دے کر قرضہ ادا کرنے کے لیے کہا ہے اور اس نے دوسرے پیسے دے دیے تو قیاس کے اندر یہ متبرع ہوگا، اور استحسان میں متبرع نہیں ہوگا، مقاصہ کرنے والا ہوگا. قیاس کے اندر یہ متبرع کیوں نہیں ہوگا؟ لأنہ لیس بشراء، کیونکہ یہ خریداری نہیں ہے. یہ قیاس کی دلیل ہے. خریداری کے اندر تو ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی جیب سے پیسے دے دیتا ہے تو دوسرے وصول کر سکتا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں اس نے یہ کہا ہوتا ہے شراء کے اندر میرے لیے چیز خرید کر کے لیا. قضاء دین میں اس نے یہ کہا ہوتا ہے کہ میرے یہی پیسے دے کر قرضہ ادا کرنے کے لیے. تو جب قرضہ ادا کرنے کے لیے یہی پیسے دیے ہیں تو وکیل آگے جا کر اور دے رہا ہوتا ہے تو موکل کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، تو گویا کہ اپنی طرف سے دے رہا ہوتا ہے، اپنی طرف سے دینے کی وجہ سے متبرع شمار ہوگا. یہ ہے لأنہ لیس بشراء، کہ یہ قیاس کے اندر وہ متبرع ہوگا کیونکہ قضاء الدین شراء نہیں ہے. جب قضاء الدین شراء نہیں ہے تو شراء والا حکم بھی قضاء الدین میں نہیں لگے گا. اور جو استحسان ہے، استحسان کے اندر ہم اس کی گنجائش مان لیتے ہیں. اچھا آگے، اما الانفاق، نیچے حاشیے میں جو نا لأنہ لیس بشراء،
جو ایک تشریح میں نے آپ کے سامنے ابھی کی ہے، لأنہ لیس بشراء، کہ قضاء دین شراء نہیں ہے، واضح بات ہے۔ قضاء دین اور چیز ہے، شراء اور چیز ہے۔ جب قضاء دین شراء نہیں ہے تو شراء کے اندر ہمارا جو حکم ہے وہ حکم یہاں بھی لگ جائے گا، وہ حکم یہاں نہیں لگے گا، چونکہ قضاء دین اور ہے اور شراء اور ہے۔ اور ایک ان کی تشریح انہوں نے حاشیے میں کی، یعنی اللہ لیس بشراء، قرضے کا ادا کرنا شراء نہیں ہے، ہوا دلیل القیاس، یہ پیچھے قیاس کی دلیل ہے۔ وہ اس طرح انہوں نے بنائی ہے کہ جب قضاء دین شراء نہیں ہے تو عامر اس بات پر راضی بھی نہیں ہوگا کہ وہ اپنے ذمے میں وکیل کے لیے کوئی قرضہ لے، کہ وکیل جا کر اپنی طرف سے ادا کر دے، پھر وکیل جب اپنی طرف سے ادا کر کے آئے گا تو اس کے سر پر، کاشف کے سر پہ قرضہ پڑ جائے گا۔ جیسے وکیل بھی شراء اپنی جیب سے خرچ کر کے آتا ہے تو پھر عامر کے اوپر قرضہ پڑ جاتا ہے، جبکہ جس صورت میں کاشف نے طلحہ کو پیسے دیے کہ یہی پیسے دے کر آ، اس صورت میں کاشف اس بات پر راضی نہیں ہے کہ وکیل اپنی جیب سے دے کر آئے اور میرے سر پہ قرضہ ڈال کے آئے کہ جی میں نے اپنی طرف سے دیا، اب تو میرا مقروض ہے۔ وہ اس پر راضی نہیں تھا، لہذا جب اس پر راضی نہیں تھا، اگر ہم اس وکیل کو یعنی طلحہ کو متبرع نہ بنائیں تو پھر اس پر کاشف پر قرضہ لازم آ جائے گا، حالانکہ وہ تو قرضے پر راضی نہیں تھا، وہ یہ نہیں چاہتا تھا میرے سر پہ قرضہ ڈالا جائے، لہذا ہم اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم طلحہ کو یا متبرع بنا دیں۔ شراء کے اندر عامر راضی ہوتا ہے کہ جا چیز خرید کر کے لے کے اور میرے سر پہ قرضہ آئے گا خریدنے کے، اسے میں برداشت کر لوں گا، لہذا ہم اس کے سر پہ قرضہ ڈال دیتے ہیں اور وکیل کو متبرع نہیں بناتے۔ لیکن جس صورت میں کاشف اس کو اس لیے پیسے دے رہا ہے جا قرضہ ادا کر کے آ، اس وقت کاشف کی مراد یہ تھی کہ جا یہی پیسے آگے دے کر آ، اس وقت یہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ تو اپنی طرف سے ادا کر پھر میں تیرا مقروض ہوا پھروں، یہ نہیں چاہتا ہوتا۔ جب وہ چاہتا نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر قرضہ کیوں ڈالیں؟ جب اس پر قرضہ نہیں ڈالیں گے، اس نے اپنی جیب سے دے دیا تو پھر اس کو متبرع ہی شمار کریں گے تاکہ اس کے سر پر قرضہ نہ پڑے۔ انہوں نے یہ تشریح کی ہے۔ وَأَمَّا الْإِنفَاقُ يَتَضَمَّنُ الشِّرَاءَ فَلَا يَدْخُلَانِهِ، اور جو انفاق ہے وہ تو شراء کو متضمن ہوتا ہے، یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ انفاق شراء کو متضمن ہے، انفاق شراء کے معنی میں ہے۔ جب انفاق شراء کے معنی میں ہے تو جو وکیل بالشراء کا حکم ہوتا ہے وہ وکیل بالانفاق کا ہوگا۔ اور انفاق شراء کو کیسے متضمن ہوتا ہے؟ پہلے بتایا ہے کہ جب میں نے اس کو پیسے دیے کہ جب میرے بچوں پر خرچ کر، تو جا کر اس خریداری کرے گا نا، جب خریداری کرے گا تو پھر خریداری والا حکم یہاں بھی لگ جائے گا، فلا يدخلانہ، لہذا قیاس اور استحسان، یدخلانہ ہی کی مرجع ہے انفاق، قیاس اور استحسان انفاق میں داخل نہیں ہوں گے، لہذا قیاس ہو خواہ استحسان ہو، بہر صورت وکیل بالانفاق متبرع نہیں ہوگا، وکیل بالانفاق متبرع نہیں ہوگا، واللہ اعلم۔